ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان دین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مسلمانوں کے زوال کے اسباب۔ ناظرین، اسلام کا سورج تو مکہ میں طلوع ہوا، لیکن یہ اپنی پوری آب و تاب سے مدینہ میں چمکا۔ اسلام بہت جلد مدینہ سے ایک ایسی قوت بن کے ابھرا کہ جس مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکیوں میں بیت عقبہ اولیٰ اور بیت عقبہ ثانی کی دعوتیں دیتے تھے، اسی مکہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر سب لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے نہ صرف ایران، شام، عراق، فلسطین کو فتح کیا، بلکہ افریقہ اور یورپ کی فتوحات تک جا پہنچے۔ بعد میں ترکوں کی قیادت میں مسلمانوں نے اسپین پر تقریباً 900 سال تک حکومت کی، جس میں مختلف یورپین ریاستیں جو ہیں وہ شامل تھیں۔ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، جو دن بدن بڑھ رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس زوال کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین، کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا فرض ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں نے ترقی کی، خلفائے راشدین کے دور میں ترقی ہوئی اور مسلمان افریقہ اور یورپ تک جا پہنچے، تو وہی اسوہ، وہی روش چونکہ ہم چھوڑ چکے ہیں، وہی ہمارے زوال کا سبب ہے۔ ان سنہری اصولوں کو جانچنے کے لیے میرے آج کے پہلے مہمان ہیں مفتی اشتیاق احمد صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں امیر عثمان صاحب۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ شکریہ۔ مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ ایک حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین، کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا فرض ہے۔ اگر ہم صحابہ کو دیکھیں، ان کے طرز حکمرانی کو دیکھیں، تو ہمیں شورا نظر آتی ہے، شورائی نظام ہے، جبکہ مسلمان ممالک جو ہیں ان میں یا تو ڈیموکریسی ہے سو کالڈ، یا پھر ان کی ڈائنیسٹیز ہیں، خاندانی حکمرانیاں ہیں۔ آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، آپ گلف کو دیکھ لیں، تو یہ کچھ نظر آتا ہے۔ تو شورا میں تو یہ ہوتا تھا کہ اہل تقوی لوگ ہوتے تھے جو اپنی ذاتی غرض اور مقاصد جو ہیں ان کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ خاندانی حکمرانیاں جو ہیں یہ اپنے ذاتی مفادات کو فوکس کرتی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو سر، یہ فرمائیے کہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو طرز حکومت ہے یہ رسپانسیبل ہے ہمارے زوال کا؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وارث صاحب، آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ کہ اس اہم موضوع پر آپ نے یہ بیٹھک رکھی۔ تھینک یو سر۔ اور یقیناً اس میں ہماری ڈسکشن مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ گزارش یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے آپ شروع کریں۔ جی۔ اللہ تعالیٰ، آپ نے حق حکمرانی کی یا طرز حکمرانی کی بات کی ہے، جی سر۔ اللہ تعالیٰ ایبسولوٹ اتھارٹی ہے اس زمین پر، حکومت کا حق اس کا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو محراب و منبر کی آپ کو وہاں سے صدا ملتی ہے، بلکہ ہمارے آئین کے اندر جو ہمارے قرارداد مقاصد ہے اس کے اندر پاکستان بنانے والوں نے یہ طے کر دیا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح کہ یہ، اور اسلامی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ حق حکمرانی، چونکہ وہ مالک ہے ساری کائنات کا، تو اسی کو حق ہے کہ وہ اس کا نظام جو بھی چلانا چاہے وہ چلائے۔ بالکل ٹھیک۔ اب مخلوق کے پاس یہ حق نیابتاً اور امانتاً ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ جی۔ یہاں سے صرف آدم علیہ السلام کی خلافت کا پتہ نہیں چلتا، ٹھیک، بلکہ ہمیں مقصد نبوت سمجھ آتا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کر سکے، اور اللہ کی منشا اور رضا اور خوشنودی اور تعلیمات یا اس کے حکم کے مطابق۔ بالکل ٹھیک۔ اب اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے ریاست مدینہ بنا کر اس میں نافذ کر کے دکھایا۔ واہ۔ میں چونکہ شارٹلی ڈائریکٹ اس پہ جہاں سے آپ کا سوال شروع ہوتا ہے خلافت آ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام، ہم اگر یہ تصور رکھے ہوئے ہوں یا ہماری قوم کے کچھ افراد یہ رکھتے ہوں یا یہ تصور لوگوں میں پھیلانے کی کوشش پچھلی کئی دہائیوں سے کی جا رہی ہے،
بڑے منظم انداز سے جی کہ دین یا مذہب، اسلام ایک مذہب ہے اور وہ تعلیمات جو اللہ تعالیٰ کی حقوق ہیں یا عبادتیں ہیں یا فقہ کا جو پورشن ہے یہ کیوں کہہ لیں اس کو ڈسکس کرتا ہے. اس کا کاروبار ریاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. بالکل صحیح. اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف جب آپ کہتے ہیں تو زندگی کا کوئی شعبہ اور کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اسلامی تعلیمات سے خارج ہو اور اس کا موضوع بحث نہ ہو. بالکل ٹھیک. اسلام نے ہر چیز میں ایک ماڈل دیا. اسی طریقے سے حکمرانی کے جو طرز ہے، جو اس کا ایک آپ سمجھے کہ نظام ہے، اس کی مکمل صورت نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں عطا کی. بالکل حضور نے ریاست قائم کر کے، نظام ریاست قائم کر کے اس کے مختلف شعبہ جات، سیاست ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ساری قائم کر کے دی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور 6 مہینے کی خلافت حضرت امام حسن کی. جی جی. اس سارے عرصے کو 30 سال، خود حضور کی حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہے. بالکل ایسے. تو وہ 30 کے 30 سال اس ماڈل، اس نمونے کے بالکل عین مطابق آپ نے بجا فرمایا کہ اسلامی شورائی نظام کا جو وضع قطع یا اس کے جو خد و خال ہیں وہ آج کی جمہوریت سے بھی مختلف ہیں. بالکل. اور وہ منارکی یا ہماری جو شخصی حکومتیں یا امریتیں ہیں یا جو بادشاہت ہیں اس سے تو بالکل بھی مختلف. بالکل ایسے. کوئی ان کا میچ نہیں بنتا. بالکل ایسے. اگر کسی ایک شعبے میں بھی امت اپنے نبی اور اپنے اسلام اور تعلیمات عطا کرنے والے مصلح اعظم کی خطوط اور احکام سے ڈائیورٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ اس سمت نہیں جا رہی جسے قرآن مجید کی پہلی سورہ میں نصاب امت کے طور پہ دیا گیا، اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ. واہ واہ. اب خلافت یا حکومت علی منہج نبوت، نبی کے راستے پر خلافت اور حکومت ہوگی تو وہ سفر آپ کا خیر کی طرف اور کامیابی کی طرف ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس سے آپ خدا نخواستہ ہم ڈائیورٹ ہوتے ہیں کسی اور طرف تو اس کے لیے اگلے الفاظ ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر وہ مغضوب لوگوں کی اور وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ ناراض ہوا یا جو گمراہ ہوئے ان کا راستہ ہوگا. راہ سے ہٹنے والا گمراہ ہوتا ہے اور جو گمراہ ہو جاتا ہے اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. سادی بات یہ ہے، کوئی جھگڑا نہیں. اچھا ہمارے ہاں ایک اور تصور دیا جاتا ہے، جی ہم کون سا اسلام نافذ کریں، یہ تو یہاں فرقے ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں. جو ہماری بیسکس ہیں نا اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں. بالکل ٹھیک. مثلا رول آف لا ہونا چاہیے، یہ نبی علیہ السلام نے دیا ہے نا. اسلامی ریاست کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ جبرن کوئی نماز پڑھانے یا ہاتھ سینے پہ باندھنے یا زیر ناف باندھنے یا کھولنے پہ کوئی جھگڑا ہے، اس کا تعلق نظام کے ساتھ نہیں ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. نظام کے اندر یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، سچائی کا بول بالا ہونا چاہیے. وہاں رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کا تصور ہے. وہاں آپ یوں سمجھیں کہ میرٹ کا تصور ہے کہ اس کو کبھی بھی پامال نہیں. اس میں کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں. گویا ہم اس نقطے پہ پہنچے کہ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ جو حضور سے خوبصورت اور خوشبودار نظام صحابہ کرام کو ملا اور صحابہ کرام سے منتقل ہو کے آگے چلا. اب زوال اس وقت شروع ہوا جب ہم نے خلافت کو ملوکیت میں بدلا. بالکل ٹھیک. بڑی واضح بات ہے. خود حضور نبی رحمت نے فرمایا تھا خلافت 30 سال ہوگی، لیکن یک سر فوراً نہیں بدلا. اس نے کئی ہچکولے کھائے ہیں. ٹھیک. پہلے یہ ملوکیت میں بدلا، پھر اس میں شخصی یا خاندانی حکومتوں کا یا موروثیت کا عنصر آ گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کی حکومت بھی ہے جو بالکل خلافت راشدہ کے خطوط پر ہے. پھر آپ عباسی حکومتوں کے اچھائیاں یا برائیاں دونوں دیکھتے ہیں، لیکن روح خلافت، روح تھی نا اصل اسلامی تعلیمات کی، وہ آہستہ آہستہ گریجولی اس سے رخصت ہوتی چلی گئی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. جب تک ہم نبی علیہ السلام کے اور خلفائے راشدین، جو آپ نے روایت پڑھی علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین المہدیین، اس پر ہم رہے. جتنے زیادہ کاربند تھے، جتنا ہمارا نظام ہائے حکومت حضور کے نظام اور خلافت کے نظام کے قریب تھا اتنا ہم خیر کے قریب تھے. بالکل. جتنا ہم اس سے دور ہوتے گئے اتنا خیر ہم سے دور ہوتی گئی یا ہم خیر سے محروم ہوتے گئے. پھر آپ نے دیکھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صرف طرز حکومت کی اگر ہم بات کریں نا، حضور نے جو شورائی نظام دیا ہے اس کے تصور کو اجاگر کرنے کی پھر اقبال نے کوشش کی ہے. واہ. کہا ہے کہ سروں کو تولا جاتا ہے گنا نہیں جاتا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. اب اس وقت یہ تھا کہ صاحب الرائے شخص ہو جس کی رائے درست ہو اور اس کی رائے بامانہ اور وہ حالات کے اوپر یعنی کمانڈ رکھتا ہو، اویئرنیس اس کی لیول دیکھا جاتا ہے نا. اب آپ مشورہ اس سے لیں. ویسے تو بنیاد یہ ہے کہ اسلامی نظام سلطنت
یا اس کے جو آپ یوں سمجھیں کہ جو ہمارا پارلیمنٹ کا نظام ہے اسلام کا، اس کے اندر شورائیت اور مشاورت غالب ہے۔ شورائیت کا تصور یہی ہے کہ جو صاحب الرائے لوگ ہوں گے، جو مشاورت مشورہ دینے کے اہل ہوں گے، بالکل ٹھیک، مشاورم فی الامر بھی ہے، قرآن مجید کے اندر بھی مشاورت کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے اندر بھی مشاورت کی بات ہے، تو مشاورت پر قائم ہوگا، نہ کہ جبکہ ہمارے ہاں جو نظام ہے وہ خواہ شخصی حکومتوں کا ہو یا سو کال ڈیموکریٹک ہو، اس کے اندر مشاورت نام کی کوئی چیز نہیں۔ میرے خیال میں ہم نے مشاورت کی روح کو چھوڑ کر اپنے لیے زوال کے راستے کھولے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ امیر عثمان صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر ہم مسلم ممالک کو یورپین جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سے کمپیئر کریں تو بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے، ہم بہت پیچھے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ ہماری پور لیڈرشپ ہے جو ہمیں اس طرح کے نظام نے، جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا ہے، وہ جو ہمیں لیڈرشپ دیتی ہے ایسی طرز حکمرانی، وہ پور لیڈرشپ اس کی رسپانسیبل ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے سر۔ یورپ کی ترقی اور ہمارے مسلم ممالک کا زوال، جی، یہ تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور بالکل یہ نوشتہ دیوار ہے، ہاں، اور اس کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اوورآل سارے اس وقت 56 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، کوئی ایک ملک بھی نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ وہ اسلامی ریاست کے طور پر بطور ماڈل ہمارے سامنے موجود ہو۔ بالکل ایسے۔ آپ نے لیڈرشپ کی بات کی ہے، لیڈرشپ کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے گاڑی کا انجن ہوتا ہے، ٹھیک، تو ڈبے وہیں پر جاتے ہیں جہاں انجن ہوتا ہے، جی جی، اور انجن کا جو ڈرائیور ہے اس کا کردار ہوتا ہے کہ اس نے گاڑی کو کس منزل پہ پہنچانا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ اسلامی ممالک جو بہت سارے ممالک، کچھ فرانس سے آزادی حاصل کی، کچھ نے افریقی ممالک ہیں ہمارے، صحیح، ہمارا اپنا جو یہ بر صغیر کے ممالک ہیں جس میں بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، ہم نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی ہے، لیکن آزادی حاصل کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا اور جو ہدف تھا، وہ ہدف آج دن تک پورا نہیں ہو سکا۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی وہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ گورے انگریز چلے گئے اور کالے انگریز ہم پر مسلط ہو گئے۔ بالکل صحیح۔ اور اس دور غلامی کے اندر یہ احساس ہمارے اندر موجود تھا کہ ہم مسلم ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں، ٹھیک، لیکن اب جو نام نہاد و مسلمان طبقہ ہم پر مسلط ہوا ہے، نہ یہ وہ اس طرح کے کافر ہیں، نہ یہ وہ مسلمان ہیں کہ جن کو حقیقی معنی مسلمان کہا جا سکے۔ بالکل ٹھیک۔ اس وقت اگر آپ جائزہ لیں تو پوری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کا جو صاحب اقتدار طبقہ ہے سر، وہ اسلام کی کم اور غیر مسلموں کے حقوق اور ان کے نظام اور ان کے مقاصد کی زیادہ نگرانی کر رہے ہیں۔ یا بالکل ٹھیک ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر، لیڈروں کے اندر کچھ غیرت ایمانی ہوتی اور وہ واقعتاً مسلم حکمران ہوتے، مسلمانوں کے نمائندہ ہوتے، تو میں ماضی کی مثالیں نہیں دیتا، مثالیں بہت ساری ہیں۔ ٹھیک۔ آپ ریسنٹلی دیکھ لیں کہ غزہ کے اندر جو صورتحال ہے، جی، آگ اور بارود کی مسلسل برسات ہے، چوتھے مہینے کے اندر یہ جنگ داخل ہو چکی ہے، بالکل ٹھیک۔ نہتے بے بس بے کس مظلوم اور مجبور فلسطین غزہ کے معصور لوگ 25,000 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں۔ بالکل ایسے۔ معصوم بچے، 8,000 سے زائد معصوم بچے، اور وہ بچے جنہیں دنیا میں آنے کا حق ہی نہیں دیا گیا، پہلے انہیں موت کی نیند سلا دیا گیا۔ عورتوں کو، یعنی ایک عورت کی حقوق کی بات کرتے ہیں، یہاں کتوں اور بلیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن وہاں پر انسانیت شرما جاتی ہے۔ عورتوں اور جنگوں کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں، صحافیوں کو چھوڑا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں غزہ میں بھی 10 صحافی جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ لیکن جو سوال آپ کا ہے کہ مسلم حکمرانوں کا کردار، OIC کا اجلاس ہوا، ٹھیک، لوگوں نے توقعات باندھی کہ شاید یہاں سے کوئی خیر کا پہلو برآمد ہو جائے، لیکن آمدن، نشستن اور خوردن اور برخاستن، بالکل ٹھیک، سوائے اس کے کوئی اور نتیجہ نہیں نکلا۔ اور اس اجلاس سے OIC کے جو 56 ممالک کا ایک فورم ہے اور جو ساری امت مسلمہ کی نمائندگی کرتا ہے، اور تمام ممالک کے لیے ٹاپ لیڈرشپ ہے، وزرائے اعظم آئے ہوئے تھے، صدور آئے ہوئے تھے وہاں پر، بادشاہ آئے ہوئے تھے، لیکن اس اجلاس سے بجائے اس کے کہ امت کو حوصلہ ملے، امید ملے، الٹا مایوسی کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو اس وقت جو امت مسلمہ کا زوال ہے اور یورپ کا جو ترقی ہے، اس کے اندر بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو بھی بات ہو رہی تھی کہ لیڈرشپ میں شورائیت والا معاملہ،
کہ یورپ کے اندر ایک غریب فرد بھی اٹھ کر اوپر حکمران بن جاتا ہے. آج بھی کینیڈا اور دوسرے ممالک کے اندر ان کا وزیر اعظم سائیکل پر چلا جاتا ہے. ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ ایک وزیر یہاں پر ایک فرد ہوتا ہے تو اس کے آگے اور پیچھے 20-30 گاڑیوں کا جلوس ہوتا ہے. وہی فرد یہاں سے لندن جاتا ہے تو وہاں ٹیکسی لے کر سفر کر رہا ہوتا ہے. آخر یہ فرق کیوں ہے؟ یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ جو آپ نے حکمران طبقے کی بات کی ہے ہماری پستی اور زوال کا سبب، آپ حیران ہوں گے برطانیہ کے اندر ٹوٹل سرکاری گاڑیاں جو ہے ان کی تعداد 46 ہے. واہ. سرکاری گاڑیوں کی تعداد 46 ہے اور ہمارے صرف اسلام آباد کے اندر ہزاروں گاڑیاں ہیں گورنمنٹ کی جن کا پیٹرول فری ہے، مینٹیننس فری ہے، جن کے ڈرائیور فری ہے. بالکل ایسے. تو ہم نے تو یہ ایک ایسی ٹیم تیار کر لی ہے کہ جو امت مسلمہ کے وسائل کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. اللہ اکبر. کسی موقع پر کسی اسلامی ملک نے امت کی نمائندگی کی ہو، ان کے زخموں پر مرہم رکھا ہو، ریسنٹلی پاس کے اندر ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. کوئی ایک ملک نہیں ایسا. اور یہی وجہ ہے کہ آج غزہ کے مسلمان اس ظلم کی چکی میں پس رہے. پہلے افغانستان کے مسلمان پستے رہے، عراق کے مسلمان پستے رہے، لیبیا کے اندر ظلم و جبر کی بڑے داستان. ادب سے روکوں گا آپ کو مفتی صاحب. ایک وہ حدیث بھی اس طرح کی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا. ہاں یوشک الامم. بالکل وہ ذرا یوشک الامم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شاید یہ مسجد نبوی اور مدینے کی مسجد اور چٹائی پر بیٹھ کر صحابہ کو یہ منظر پیش کیا تھا. وہ زمانہ آ گیا ہے. فرمایا یوشک الامم وان تداعی علیکم کما تداعی العاقلۃ الی قصعتہا، کہ تم پر اس طرح دشمن فوجیں ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اب صحابہ اکرام پر تشویش کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ حل نحن یومئذ قلہ، کیا یہ جو کیفیت ہوگی کیا ہماری تعداد تھوڑی ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تم تعداد عددی قوت کے لحاظ سے تم زیادہ ہوگے، ولیکنکم غصا، ان کا غصہ السیل، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جاگ کی طرح ہوگی، بالکل ایسے جسے ہوا اڑا کے لے جاتی ہے. وَلَيَنزِغَنَّ اللَّهَ فِي قُلُوبِ عُدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف ختم کر دے گا اور تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی. صحابہ نے فرمایا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، تو وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، بالکل ایسے، بالکل دنیا کی محبت اور موت کا خوف. آج فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے، کیوں نہیں بارڈر سے بارڈر ملا ہوا ہے فلسطین کا، مصر کا، صحیح بارڈر بند کر دی انہوں نے. اردن ساتھ ہے اس کے، عرب ممالک کے اندر یہ فلسطین گھیرا ہوا ہے، لیکن نہتے وہ بیچارے. اب تو حالت یہ ہے کہ وہ کفن بھی شاید ان کے پاس نہیں بچے. اس لیے یہ امت مسلمہ کے جتنے حکمران اس وقت سو کالڈ جنہیں حکمران امت مسلمہ کے حکمران، بالکل ٹھیک، ان کے اندر کوئی ایک بھی نہیں ہم جس پر انگلی رکھ کے کہہ سکے کہ یہ وہ امت جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اور یہ امت جس کے لیے ماڈل اسلامی ریاست مدینے کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، اس کا کوئی ماڈل آج دنیا کے کسی کونے میں نظر آتا ہو. یہی وجہ، یہی زوال اور پستی ہے کہ اپنے اصل سے یہ دور چلے گئے ہیں. یورپ ہم سے آگے نکل گیا ہے اور ہم زوال کی کھائیوں میں جاتے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے. جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلمان یورپین کنٹریز سے بہت پیچھے ہیں، تو اس پہ ہمیں یہ احساس بھی ہے اور بہت دفعہ ہمارے جو انٹرسٹ ہیں وہ اس پہ کمپرومائز بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا سائنس اور ٹیکنالوجی پہ توجہ نہ مرکوز کرنا یہ بھی ہمارے زوال کا ایک سبب ہے؟ جی بالکل ہے سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ لیڈ کرنے کے لیے آیا ہے، ٹھیک، غلبے کے لیے آیا ہے. صحیح. باقی اقوام کو اس نے سمت دی ہے، نہ کہ اس نے اقتداء کرنے اور ان کی اتباع کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. ایسا نہیں تھا. بالکل ٹھیک. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اترتی ہے تو وہ پڑھنے سے اس کا تعلق ہے. اقرا پہلا لفظ ہے. بالکل. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ریاست قائم کرنے سے بھی پہلے مکہ میں دار ارقم اور مدینہ میں آپ کا وہ اصحاب صفا، جی ٹھیک ہے، صفا کا چبوترا، بالکل یہ ابتدائی درسگاہیں ہیں مسلمانوں کی. بالکل ٹھیک ہے. پھر جنگی قیدیوں کو آپ جانتے ہیں کہ پہلی جنگ ہوئی بدر کے قیدیوں کو جن کے پاس اپنا ادا کرنے کے لیے نہیں ہے فدیہ، تو ان کے ذمہ لگا دیا کہ اب 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا. جی بالکل صحیح ہے. ہمارے ہاں دو قسم کی تقسیمیں ہیں.
ایک تقسیم تو وہ مذہبی لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف اسلامی تعلیمات حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور باقی نہیں، اور یہی علم ہے، باقی فنون ہیں جی اس کی ضرورت بس جتنی ضرورت ہے اتنا کر لیں۔ جب غیر مسلم قیدیوں نے مسلمان بچوں کو پڑھایا ہوگا تو انہوں نے قرآن حدیث پڑھایا ہوگا، بالکل انہوں نے مروجہ علوم پڑھائے، لکھنا پڑھنا سکھایا، جو کہ مطلب اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا۔ جی دوسرا، پورے قرآن مجید کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن تفکر، تدبر اور تحقیق کی دعوت جا بجا دے رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب ہم آ جاتے ہیں اسلامی تاریخ کی طرف۔ جی حضور نبی رحمت کے بعد یہ کام رکا نہیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یعنی خلفائے راشدین، جی اور پھر اس کے بعد جو دوسرا طبقہ تیسرا آتا ہے ہمارے پاس تابعین اور اتباع تابعین کا، ان سارے عرصے میں کمال کا کام ہوا ہے علم و تحقیق کا۔ واہ، آپ سائنسز آف حدیث کو لے لیں، سائنسز آف تفسیر کو لے لیں، یہ وہ علوم ہیں جنہوں نے اتنا زیادہ ان کے اندر تنوع ہے، اتنی وسعت ہے کہ آپ کو باقی سارے سوشل سائنسز جتنی بھی ہیں یا دیگر علوم ہیں ان کے سامنے بہت چھوٹی لگتے ہیں، مطلب ایک جھیل لگتی ہے سمندر کے سامنے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت مختصر ہے اور اتنی تفصیل کا ٹائم نہیں کہ ہم اس کا کمپیریزن کر سکیں کہ ان علوم کی بنیادیں اور وسعتیں کہاں کہاں تک پہنچی ہیں اور بنیاد کہاں سے اٹھائی گئی۔ ہم مثال لیتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی تو اس میں تو یہ تھا نا کہ ہماری شورائی نظام میں ڈکلائن وہاں سے شروع ہو گیا، لیکن سارے شعبوں میں ہمارا زوال نہیں شروع ہوا۔ صحیح۔ یہ خلافت عباسیہ میں جی دارالحکمت اور دارالترجمہ، یہ دو اتنے بڑے سٹیپس تھے کہ جنہوں نے امت مسلمہ کو ترقی اور آپ یوں سمجھیں کہ امامت کے بہت اوپر والی سطح پہ لے گئے۔ آپ نے یورپین کنٹریز کہا ہے، اگر ویسٹرن کنٹریز بھی کہیں تو ذرا اور وسیع ہو جاتا ہے، ہم تب بھی ان کے مقابلے میں بھی آپ دیکھیں تو ہم اوپر تھے۔ یورپ اس وقت اندھیروں کا گڑھا تھا، مطلب لوگ سال سال نہاتے نہیں تھے، انہیں اپنے جسم اور اپنی ذات کو سنوارنے تک کا شعور نہیں تھا۔ بالکل صحیح۔ اس وقت اسلام اور مسلمان جو ہے وہ علم کی معراج پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بالکل ایسے آپ جانتے ہیں کہ استشراق کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، یہ 9ویں 10ویں صدی عیسوی میں، انہوں نے ایک منظم کوشش کے ساتھ انہوں نے کہا بھی نہیں صرف ان کی مخالفت کرنے اور گالیاں دینے سے تو کام نہیں بنے گا، پہلے ان سے علم حاصل کرو۔ اور یہ سارے یورپ کے لوگوں نے اندلس اسپین میں آ کر، کچھ نے عرب میں آ کر عربی سیکھی، صرف اس لیے کہ علم عربی زبان میں اس وقت موجود تھا۔ انگریزی تو ڈومینیٹ آج کر رہی ہے نا، باقی زبانیں تو آج کر رہی ہیں۔ اس وقت علوم سارے کا سارا، خواہ وہ مروجہ علوم تھے، عصری علوم، یا وہ شرعی علوم تھے، فلکیات کا علم تھا، طب کا علم تھا، اب جس شعبہ کو بھی اٹھا لیں، یہی سائنسز ہیں نا، سائنسی ترقی اسی کا نام ہے۔ اسلام دریافت اور تحقیق کی وہ دیتا ہے تعلیم۔ اسلام خائف ہونے اور خوف کھانے کی، ہمیں سائنس کو ڈرنے کی چیز نہیں ہے، سائنس آگے بڑھ کر اسے کنٹرول کر کے تابع کرنے کا نام کی چیز ہے مسلمانوں کے لیے اور مسلم امہ کے لیے۔ انہوں نے جناب آپ کے اسلامی ریاستوں کا رخ کیا، پوری تاریخ آپ یورپ کی پڑھ لیں، مغرب کی اوورال تاریخ پڑھ لیں، عرب کی تاریخ پڑھ لیں، اس میں یہ سارے شواہد موجود ہیں۔ مسلمانوں کے دارالترجمہ نے کیا کام کیا؟ اس وقت کے مسلمان حکمرانوں نے انٹلیکچوئلز اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو، سائنٹسٹوں کو ہائر کیا اور ان سے ان کتب کا ترجمہ کروایا جو ان سے بھی پچھلے زمانوں کی تھی۔ وہ ان علوم کا تعلق کہیں ارسطو سے تھا، کہیں افلاطون سے تھا، پچھلے زمانے کے جو کچھ بھی میسر تھا اس کا بھی ترجمہ کروایا، اس کو اسلامک سائنسز کے ساتھ، اسلامک احکام کے ساتھ جہاں تک ممکن تھا ان کو ہم آہنگ کیا، اسلامی تعلیمات کے رنگ میں رنگا اور مفید بنا کر آج کے معاشرے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ علوم کے اندر یہ تغیر و تبدل آتا رہتا ہے کہ آپ کے یعنی دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اسے بنانا پڑتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک زمانے میں سر صرف خلیفہ ہارون الرشید کی ذاتی لائبریری کی جو کتابیں تھیں وہ 7000 تھیں، اور پورے فرانس کے اندر جو کتابیں تھیں وہ 2000 تھیں پورے ملک کے اندر۔ اب یہ ایک فرق تھا۔ دوسرا فرق آج کا ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس چینل اور اس اسکرین کی وساطت سے کہ صرف مغرب کو گالیاں دینے سے اسلام اوپر نہیں جائے گا۔ ہمارے جسم کی، ہماری گھڑی سے لے کر ہمارے موبائل سے لے کر چلنے والے پنکھے اور اے سی تک کوئی چیز ہم بنا تو رہے نہیں، اور بنانے والوں کو کوس کہ ہم سمجھیں کہ وہ نیچے اور ہم اوپر ہیں، ہمیں دریافت کرنا ہوگی، ہمیں سائنسی ترقی میں آگے بڑھنا ہوگا۔ آج ہمارا پڑوسی ملک، یہ بات بہت ضروری ہے، میں اینڈ پہ آپ کو ایڈ کر دوں، ہمارا پڑوسی ملک چاند پہ کمندیں ڈال رہا ہے اور کہاں پہنچ رہا ہے، اور ہم صرف مذمت کر رہے ہیں۔ ہمیں ان سائنسی علوم کو اختیار کرنا اور اس کے لیے منظم ادارے بنا کے کوشش کاوش کر کے امت کو سربلند کرنا ہوگا، ورنہ یہ زوال کی پستیاں ہمارا مقدر رہیں۔ بالکل صحیح۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک دیکھیں یا صحابہ کا دیکھیں تو نظام عدل جو ہے وہ بڑا مثالی ہے. تو آج جو مسلمان ممالک ہیں ان میں وہ نظام عدل بھی باقی نہیں ہے. اپنے کنٹری کو دیکھ لیں یا باقی مسلمان ممالک کو دیکھ لیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ایک زوال کا سبب ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی؟ سر جی درست کہا آپ نے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کی تھی جو قیامت تک آنے والے مسلمان حکمرانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک ماڈل اور ایک نمونہ ہے، اس ریاست کے اندر عدل اور انصاف کا مثالی نظام قائم تھا. بالکل ایسا. اور وہ نظام انصاف کا صرف یہ نہیں ہے کہ اپنوں کے لیے بلکہ پرایوں کے لیے تھا. چونکہ مدینہ کے اندر دیگر اقوام بھی یہودیوں کے 3 بڑے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، جبکہ اتھارٹی جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اور میثاق مدینہ کے اندر یہ طے کیا گیا تھا کہ فیصلہ کن طاقت اور قوت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی. جو فیصلہ آپ کریں گے وہ تسلیم کریں گے. اور آپ کی عدالت کے اندر نہ صرف مسلمانوں کے کیس آتے تھے بلکہ جو یہود تھے ان کے کیس بھی، نصارہ کے کیس بھی آیا کرتے تھے. اور وہ کوئی تاریخ کے اندر ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر کسی غیر مسلم نے یہ کہا ہو کہ خدا نخواستہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. بلکہ ایک وہ منافق اور یہودی کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے فیصلے کے بعد عمر کی عدالت میں گیا تھا، وہ مسلمان لے کر گیا تھا اور پھر اس کی منافقت ظاہر ہوئی. تو اس یہودی نے کہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عمر آپ جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اتنا عرض کر دوں کہ ہمارا فیصلہ ایک عدالت سے ہو چکا ہے اور وہ عدالت ہے آپ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضرت عمر نے فرمایا کیا فیصلہ ہوا؟ نے کہا یہ فیصلہ تو میرے حق میں ہوا ہے. سماعت ہوئی اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم حق پر اور میرے حق میں فیصلہ ہوا اور یہ شخص آپ کی عدالت میں لے کر آئے. تو آپ پھر اندر گئے اور آپ نے فرمایا ٹھہرو، پھر اور تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی بظاہر جو نام نہاد مسلمان تھا اس کی گردن تن سے جدا کی اور تاریخی جملہ کہا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ قبول نہیں ہے اس کے بارے میں عمر فاروق کا فیصلہ پھر یہ ہے. اور پھر قرآن اس پر بڑا ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا مدینے کے اندر. اس شخص کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو ناحق ایک بندے کو قتل کر دیا، عمر نے ظلم کیا، زیادتی کیا ہے اور دیت اور یہ. تو پھر اس پر قرآن مجید کی آیات اتری اور اللہ نے قرآن مجید میں بڑی قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن سب سے خوبصورت قسم یہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے فیصلوں میں آپ کو جج اور قاضی نہ بنائیں. فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. پھر صرف فیصلہ تسلیم نہیں کرنا، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ. پھر آپ کے فیصلے پر رائی برابر ان کے دل میں تنگی نہ ہو، تسلیم و رضا ہو. آپ کی بات سے ایک بات آپ فرما رہے ہیں کہ سرکار کو وہی آئی، اللہ نے فرمایا کہ یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو جج نہ بنا لیں، بالکل آپ کے فیصلے پہ نہ چلیں. تو کیا سمجھتے ہیں آج ہم سرکار کے اس فیصلے پہ چل رہے ہیں؟ اس وقت امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے جہاں دیگر میدانوں کے اندر، دیگر شعبہ زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کیا ہے، فراموش کیا ہے، اس میں ایک بڑا شعبہ نظام عدل کا ہے. بالکل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر وہ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا نازل ہو چکی ہے. مدینے کا دور ہے، سارق و سارقۃ فقطعوا ایدیہما، اور ایک قریش کی خاتون مالدار عورت، اس پر چوری کا کیس ہوتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، واقع ہوا، اور سارے مدینے کے اندر ایک کوہرام مچ جاتا ہے، قبیلے کے اندر ایک بڑی ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو اس کیس کا فیصلہ ہونا اور ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور اس کے ہاتھ کٹیں گے تو پورے خاندان کی نک کٹ جائے گی. تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کر کہا کہ آپ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یعنی یہ دیکھیے کہ اسلامی عدالت میں کسی کی جرت نہیں تھی. بڑے بڑے کابر صحابہ کرام تھے، انہیں معلوم تھا کہ آگے سلیکشن کیا آئے گا. تو جب اسامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا. ایک تو یہ کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی لقطعت یدہا، تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے سے گریز نہ کرتا. اور پھر ایک تاریخی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہو گئی کہ بڑے چوری اور جرم کرتے تھے تو چھوڑ دی جاتے تھے، اور چھوٹا کوئی جرم کرتا اس کو لٹکا دیا تھا. آج امت مسلمہ کے زوال کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وڈیروں، طاقتوروں اور مالداروں کے لیے قانون کا اور رویہ ہے اور غریبوں کے لیے اور رویہ ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جی ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
جی ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ مسلمانوں کے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ ملکی لیول پہ بھی بہت زیادہ ہیں اور باقی ممالک کے آپس میں جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافات بھی ہمارے زوال کی کوئی وجہ ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی. سر ہم بچپن سے اسکول کی نصاب کی کتابوں میں ایک واقعہ پڑھتے آئے ہیں, وہ والد کا اپنے بچوں کو تعلیم دینا کہ لکڑیوں کی کٹھی بالکل اس کو کھول کے توڑنا اور اس کو اتفاق میں برکت والی. جی 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 بالکل ایسے ہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا. آپ کو قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں پڑھتے ہیں, وہ بڑی معروف آیت ہے اور اس آیت کا بڑا استحصال ہوتا ہے ہمارے ہاں پروگراموں میں اتحاد امت کے نام پہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تو نعرہ تو یہ لگتا ہے لیکن وہاں بیٹھے ہوئے بھی اتفاق اور اتحاد کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اس آیت کے تسلسل میں آپ اگلی آیات کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہاں تک فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. ٹھیک ہے, اور آگے چل کے فرمایا کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے, یعنی تباہی اور بربادی اور ذلت کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے. نبی علیہ السلام نے تمہیں ہاتھ پکڑ کر اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے تمہیں بچا لیا, سبحان اللہ, اور اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی. پھر حضور نے فرمایا کہ امت جو ہے وہ جسد واحد کی طرح ہے, بالکل ایسے, یا ایک دیوار کی مانند ہے. مختلف احادیث جس کی ایک اینٹ دوسری سے جڑی ہوتی ہے, یہ مضبوطی کی علامات ہیں. اور جسد واحد کی طرح کہنا, اس سے امت کا ایک وجود اور یک جان اور یک جہتی ظاہر ہوتی ہے. اب جب تک تو مسلمان اکٹھے تھے یا خلافت میں پروئے ہوئے تھے یا کسی بھی طور پر ان کے مفادات دوست و دشمن اکٹھے تھے, قرآن مجید نے تو جا بجا, چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے, جا بجا اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ تمہیں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہ کر اخوت اور بھائی چارہ. اب جا دیکھیں مدینہ طیبہ کی ریاست ہمارے لیے نمونہ ہے. اس ریاست میں آپ نے دو اہم معاہدے فرمائے, ایک آپ کا میثاق مدینہ ہے اور ایک مواخات مدینہ ہے. تو مواخات مدینہ رہتی دنیا تک کے لیے دونوں چیزیں, لیکن مواخات مدینہ خاص آپ کے سوال سے ریلیونٹ ہے, وہ ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے. ہمارے ہاں کیا ہوا, ہمارے ہاں امہ بہت پیچھے چلی گئی, امہ کے مفادات پیچھے چلے گئے, شخصی, جماعتی اور ملکی اور ریجنل ہمارے مختلف جو ریجن ہیں علاقائی, وہ مفادات اوپر آ گئے. ہم نے امت کو تقسیم کیا. اگر آپ نے ملکی اور بین الاقوامی بات کی ہے, ملکی سطح سے شروع کریں تو ہم نے قوم کو تقسیم کیا ہے علاقائیت پر, لسانیت پر, مختلف جو ہے وہ صوبائیت پر, جماعتیں بنا دیں, پتہ نہیں 300 جماعتیں رجسٹرڈ ہو گئیں. جی آپ دکھانا کیا چاہتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا ملک 300 دھڑوں میں بٹا ہوا ہے. ایک بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو ہمارے ہاں مختلف پراکسیز, اس کے پیچھے بین الاقوامی چودھری کچھ ادھر کٹھے ہو گئے, ایک ریجن ایک ادھر کٹھا ہو گیا. اور وہ اگر وہاں جنگیں ان کی ہو رہی تھی نا انٹرنیشنل لیول پر تو کچھ سمجھ آتی تھی, انہیں کمزور ممالک کے اندر اتار دیا گیا, انہی جنگوں کو, نظریاتی جنگوں کو, اور ہمارا ملک اس کے لیے انہیں بہت آسان فیلڈ اور میدان لگا. اور ہم بھی 2 دہائیوں 3 دہائیوں سے یہ چیز بھگت رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ زوال کا صرف سبب ہی نہیں ہے, بہت بڑا سبب ہے. ہماری حکومتوں, اداروں اور مقتدر اتھارٹیز جو ہماری ہیں, انہیں چاہیے کہ پاکستان کو ہر طرح کے اختلافات, افتراق اور تعصبات سے پاک کریں, یہ قوم ترقی کرے. اور جہاں تک ہماری آواز بحیثیت ریاست پہنچتی ہے, اس یگانگت اور یکجہتی کے لیے کوشش کریں اور ان اختلافات کو دور کریں تاکہ امہ کی عظمت رفتہ بحال ہو سکے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آوازیں تو بہت ہیں, بہت تبلیغ ہو رہی ہے چینلز پہ, سوشل میڈیا پہ, تو یہ فرمائیں کہ کیا ہماری دینی لحاظ سے مسلمان کی وہ تربیت ہو رہی ہے کہ ہم اپنی ذات سے آگے بڑھ کے تھوڑا سا تو دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں, خود سے آگے بڑھیں گے پھر دوسروں کے لیے سوچیں گے تو دوسرے ممالک کی باری تو بعد میں آتی ہے. ہم تو ایک ملک میں رہنے والے, ایک شہر میں رہنے والے بھی ایک دوسرے سے بالکل دور ہو کے رہ گئے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اور جو سسٹم اس وقت ہمارے ملک کے اندر چل رہا ہے, جی اس تعلیمی نظام کے نتیجے کے اندر جو پود تیار ہو رہی ہے, جو نسل تیار ہو رہی ہے, سر پریکٹیکلی اس وقت پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ پیسے کمانے والی فیکٹریاں ہیں. بالکل ایسے, اور وہ ان کی پروڈکٹ جو ہے نا, ساری پروڈکشن جتنی بھی ہے, وہ صرف ایسی مشینریاں تیار کر رہے ہیں جو مزید معاشرے سے پیسہ کما سکیں. بالکل ٹھیک. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا جو پہلے کا نظام تھا
جہاں گورنمنٹ کے ادارے تھے، جہاں گورنمنٹ کی یونیورسٹیز تھی، وہاں سے جو نسل پڑھ کے آتی تھی انہیں کچھ اسلامیات پڑھائی جاتی تھی، کچھ ان کو مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا تھا، نظریہ اسلام سمجھایا جاتا تھا، نظریہ پاکستان پڑھایا جاتا تھا۔ جی سر۔ اس وقت جو ہمیں پاکستانیوں کو چیلنج درپیش ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ دو قسم کے نظام تعلیم ہے۔ ٹھیک۔ ایک وہ ٹاٹ والا، اسکول والا پرانے سسٹم ہے، دینی تعلیم بھی ساتھ ہے اور کلچر اور روایات بھی اس کے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف جو صاحب وسائل طبقہ ہے، جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، او لیول اور اے لیول والا جو سسٹم ہے، جو بیکن ہاؤس کا نظام ہے، جو سٹی پبلک اسکول کا نظام ہے، جو بعد میں آکسفورڈ جا کر پڑھتے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے کہ جو شروع سے لے کر آخر تک جن کو ہوا ہی نہیں لگتی۔ بالکل، نہ انہیں قرآن پڑھایا جاتا ہے، نہ انہیں شریعت پڑھائی جاتی ہے، نہ انہیں اسلام پڑھایا جاتا ہے، نہ اسلامیات اور دنیات پڑھائی جاتی ہے۔ پھر وہی طبقہ ہمارا آج آ کے اوپر حکمران بنتا ہے، سیول سروس میں وہی لوگ آتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اب تو سر ایک بہت خطرناک چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ یونیورسٹیز کے اور موجودہ تعلیمی نظام کے نتیجے میں نوجوان نسل دہریہ ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارے اندرونی اختلاف، یہ شیعہ اور سنی کی بحثیں اور دوبندی اور بریلوی کی بحثیں، یہ تو پیچھے رہ گئی۔ کوئی مسلمان ہوگا تو اس بات پہ بحث کرے گا۔ اب تو نئی نسل تیزی کے ساتھ بے راہ روی کا شکار ہے، اپنی ذاتی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے، ان کا خدا گاڈ از فراڈ والا تصور معاذ اللہ پھر دوبارہ سے آ گیا ہے۔ اس لیے پھر اگلی بات میں کروں کہ اب جتنا ہمارا سیول سروس کے اندر، بیوروکریسی کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں، یہ انہی اداروں سے پڑھ کر آتے ہیں، اور ان کی تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ پاکستان آج کرپشن کے اندر اگلے صفوں کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ بالکل ایسا۔ اور آپ کا عدالتی نظام جو ہے دنیا کے 130ویں نمبر پر ہے تقریباً۔ بالکل ایسا۔ ٹھیک ہے۔ بالکل ایسا۔ اور یہ تربیت ہی کی کمی ہے کہ 1,00,000 2,00,000 روپے تنخواہ لینے والا 20,000 روپے ماہانہ کمانے والا یا 500,000 کی دہاڑی لگانے والے سے رشوت مانگ رہا ہوتا ہے، جس کے تن پہ پورے کپڑے نہیں ہیں، جس کا جوتا پھٹا ہوا ہے، وہ اپنے کسی کام کے لیے جاتا ہے۔ ایک پولیس والا اتنا رحم نہیں کرتا کہ یار یہ غریب آدمی ہے، میرا حق ہے، میں سرکار سے تنخواہ لیتا ہوں۔ ایک جج یہ رحم نہیں کرتا، اس کا ریڈر اس کی پیشیوں کے لیے اس سے پیسے لیے جاتے ہیں، تاریخوں پہ تاریخیں دی جاتی ہیں۔ یہ سارا سسٹم جو ہے تربیت کی کمی کا ہے۔ اگر خوف خدا ہو، للہیت ہو، تعلیم کے ساتھ تربیت ہو، تو تعلیم جو ہے نا سر، یہ جو یونیورسٹی کے اندر جو ڈگریاں ملتی ہیں، یہ تو کسی نے کیا خوب کہا تھا، یہ تو رسید ہوتی ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو اتنے پیسے دیے تھے اور اتنے سال آپ نے یہاں گزارے۔ یہ تعلیم تو آپ کے کریکٹر سے جھلکتی ہے، آپ کے رویوں سے جھلکتی ہے، آپ کے لین دین سے جھلکتی ہے، آپ کی گفتگو سے جھلکتی ہے۔ اس لیے یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہماری پستی اور زوال کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اخلاقی طور پر ہم دیوالی ہو چکے ہیں۔ میں ابھی ایک بات کر رہا تھا آپ سے نیچے بھی کہ گزشتہ دن ایک دوست نے میں ایک واقعہ سنایا کہ میں شادی حال میں گیا اور وہاں میں نے بکنگ کروانی تھی، تو کوئی ریٹ پر بات ہو رہی تھی کہ جو مینیو بتایا گیا تو اس میں کچھ چکن تھا، کچھ اور چیزیں تھی، تو اس نے 450 کا کہا، تو ہم نے کہا کوئی کنسیشن کر دیں، تو اس نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ پھر آپ نے ہیرو مرغی لگوا لیں، آپ ہیرو مرغی لگوا لیں تو آپ کا آرڈر 300 میں ہو جائے گا۔ اب وہ صاحب بالکل جانتے نہیں تھے کہ ہیرو کیا چیز ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا بھی ہیرو کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ٹھنڈی مرغی۔ اب ٹھنڈی کا کیا مطلب ہے؟ اب سیدھی طرح وہ یہ تو نہیں کہتا کہ حرام یا مردار مرغی کی کہہ رہا ہے، تو وہ مردار مرغیاں، حرام مرغیاں شادی حالوں میں، شادیوں پہ، فنکشن پہ دی جاتی ہیں، اور یہ کسی ایک جگہ نہیں ہے، ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے۔ آپ حالت دیکھیں، یعنی میں ابھی آپ بات کر رہے تھے مذہب کی، مذہب کو بھی ہم نے عجیب سمجھا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ سارا ملک عاشق رسول ہے۔ بالکل ایسے ہی سارا ملک عاشق رسول ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اسی بازار میں جہاں رسول اللہ کے نام کی جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، اسی بازار میں نہ 1 کلو خالص دہی ملتا ہے، نہ 1 کلو خالص دودھ ملتا ہے، نہ 1 کلو خالص شہد ملتا ہے۔ اخلاقی طور پر ہم اتنے پست اور زوال ہو چکے ہیں۔ یہاں پاکستان کے اندر دوائیاں بھی 2 نمبر ہیں، دل کے آپ کے سٹنٹ بھی 2 نمبر ہیں، جو زندگی بچانے کی چیزیں ہیں ہر چیز میں 2 نمبری ہے۔ یورپ جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں نا، ان کے اندر کچھ کوالٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہم رشتہ دار نہیں ہیں، جو اس کے قوانین کی پاسداری کرے گا وہ دنیا میں لیڈ کرے گا، اور جو بھلے سے نام عبداللہ عبد الرحمن رکھے لیکن مخلوق پر ظلم کرے گا وہ دنیا میں ذلیل رسوا ہوتا رہے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے نظام حکومت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے طرز حکمرانی کے بالکل برعکس ہیں، جن میں کہیں ہمیں جمہوریت نظر آتی ہے
اور کہیں ڈائنیسٹیز ہیں، یعنی خاندانی حکمرانیاں ہیں، جہاں مسلمانوں کی ترقی نہیں، ذاتی ترقی پر فوکس ہوتا ہے۔ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، پور نظام عدل ہو، مسلمانوں کے آپس میں اختلافات ہوں، یہ نظام آپ کو وہ لیڈرشپ کبھی بھی نہیں دے سکتا جو ان مسائل سے نبردآزما ہو سکے۔ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طرز حکمرانی کو اپنانا ہوگا۔ اگر یہ ہماری ترجیح نہیں تو ہمیں ترقی کے خواب بالکل نہیں دیکھنے چاہیے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ سر، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔